اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کی جانب نکلے. کیسی شان و شوکت تھی. جنوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. اور پھر فرمایا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ واقعی غائب ہو گیا ہے. لَعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میری جانب میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لائے. تین باتیں، یا تو سخت عذاب دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا پھر اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل لائے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے اور صنعاء کے مقام پہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں آپ نے جانوروں کا جائزہ لیا اور وہاں ہدہد کو نہ دیکھا. مفسرین فرماتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد کو حاضر کیا جاتا اور یہ ہدہد جو تھا وہ پھر بتاتا کہ کس جگہ پانی ہے. یہ جانوروں کے اندر انجینئر ہے. اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا کہ یہ بڑی قوتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ چھوٹے بچے جب دھاگا لگا کے جال لگا کے جو ہے وہ پھاہی لگاتے ہیں تو یہ ہدہد پھنس جاتا ہے. جس کو زمین کی تہ میں پانی نظر آ جاتا ہے اس کو وہ جال نظر نہیں آتا. تو حضرت ابو ہریرہ بولے تقدیر کا جال نظر نہیں. تو تقدیر کا جال بڑا ڈاڈا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. یہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا کن کھجورا، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں. اور یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ اپنے جسم کو بل دے کے آگے بڑھتا ہے. اور کن کھجورا اس کے 100 پیر ہوتے ہیں. اور سانپ کی مرغوب غذا ہے کن کھجورا. اور جب اس کو یہ نظر آئے تو یہ دوڑتا ہے اور سانپ پیچھے دوڑ کے اس کو شکار کر لیتا ہے. تو کسی نے کن کھجورے سے پوچھا کہ تیرے 100 پیر ہیں اور سانپ کا ایک بھی نہیں ہے اور پھر بھی تو پکڑا جاتا ہے. اس نے کہا تقدیر کے آگے پاؤں نہیں چلتے. تو کہا کہ وہ دھاگا تقدیر کا ہے، وہ ہدہد کو نظر نہیں آتا اور وہ بچے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا. بلکہ صاحب روح البیان نے ہدہد کے عنوان سے بڑی باتیں لکھی ہیں، کچھ لطیفے بھی ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں ایک دن یہ ہدہد چونکہ لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور تو میرے لشکر کی دعوت کرے گا؟ کہا جناب دعوت قبول کیجیے. تو کہا ٹھیک ہے، آج دوپہر کو میں آپ کے لشکر کی دعوت کروں گا. جب دوپہر کا وقت آیا تو دریا کنارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو ہدہد کبھی دائیں کبھی بائیں اڑانے بھر رہا ہے. تو کہا میاں وقت ہو گیا ہے، اب لاؤ نا کھانا، تم نے آج ہماری دعوت کی ہے. کہا جی اسی کا انتظام کر. تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضا میں ایک چڑیا شکار کی اور اس کو فضا میں توڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور لشکر کو آواز دی جس کے ہاتھ میں بوٹی آتی ہے بوٹی لے لے، باقی شوربہ پی لے. یہ بڑا لاڈلا پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے. اور میاں کوئی لاڈلا ہو اور نہ آئے تو پھر زیادہ غصہ چڑھتا ہے. وہ کوئی نالائق شاگرد ہو تو کلاس سے غیر حاضر بھی ہو تو وہ اتنا غصہ نہیں آتا کہ چلو جان چھوٹی. لیکن کوئی ذہین ترین طالب علم ہو تو وہ نہ آئے تو طبیعت میں تلخی آ جاتی ہے. میں بھی ملک کے طول و عرض میں درس قرآن دینے جاتا ہوں اور یہاں بھی اور باقی ملک کے حصوں میں بھی ایک باقاعدہ درس قرآن کلاس کی شکل بن بھی رہی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درس قرآن بڑے انہماک سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. تو پھر کبھی وہ نہیں نہ آتے تو پھر ان پہ غصہ بھی بڑا آتا ہے کہ میاں تو کیوں نہیں آیا. حضرت حسن بصری تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو پردے کے پیچھے حضرت رابعہ بصریہ بیٹھتی تھی تو پوچھ لیتے تھے رابعہ آئی ہیں کہ نہیں آئی. جب آئی ہیں تو پھر درس شروع کرتے. تو کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی پیار والا ہو تو پھر بات کوئی اور ہوتی ہے. تو اس پرندے سے چونکہ بڑا پیار تھا، جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آ گئے. کہا ما لی لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اچھا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا
یا پھر وہ مجھے اپنی بے گناہی کی کوئی دلیل پیش کرے۔ اب ہدہد کہاں چلا گیا؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت کرنے لگے تو وہ اڑ کے قریب ایک باغ میں چلا گیا، وہاں ایک اور اس کا ہم جنس ہدہد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ گیا تھا، اپنے شہنشاہ کے ساتھ گیا تھا، اور ان کی حکومت جنوں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری جو بادشاہ ہے میرے ملک وہ عورت ہے، اور اس کا ایک تخت بہت بڑا، اور میں تمہیں دکھاؤں۔ تو وہ ہدہد کو ساتھ لے گیا، اور اتنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت سلیمان غصے میں آگے، کہا کہ کدھر ہے، لاؤ اسے حاضر کرو۔ آپ کا جو درباری شہباز تھا وہ اڑا فضا میں بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا، تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا۔ تو ہدہد نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پہ طاقت دی ہے، مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر دو۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا تجھے سخت سزا دوں گا، اب تو بچ نہیں پائے گا۔ تو ہدہد نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا؟ کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے، اپنا معقول عذر پیش کرے۔ کہا پھر خیر ہے۔ اب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس آیا، اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیا اور دل بھی جھکا لی، اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو میں بتاؤ کدھر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کیا جواب دیا، سنو قرآن کیا کہتا۔ فمکث غیر بعید، تو پس وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا کہ وہ حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے اس نے کہا، فقال، اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اس نے کہا کہ حضور میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا۔ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں، تو میں ایک یقینی خبر آپ کو جو چشم دید ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ۔ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس نے کہا میں ایک ایسی خاتون